میرا نہیں خیال کہ بہت جلد سزا ہو جائے گی، کیونکہ کچھ لوگ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ ایک تو کہ بہت جلد جو ہے وہ یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا۔ جو سماعت تھی جیل میں، ظاہر سی بات ہے یہ سماعت جو ہے وہ خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ 15x15 کا ایک کمرہ تھا جہاں پہ یہ آج سماعت ہوئی، اور اس جالی کے دوسری طرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی تھے، اور اندر سائڈ پہ یہ پراسیکیوشن جج اور جو ہے وہ لیگل ٹیم جو ہے وہ موجود تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج جو جیل کے غیر معمولی حالات ہیں عدالتی تاریخ میں، اس طرح کے حالات یا اس طرح کا ٹرائل آپ نے پہلے بھی کوئی سنا یا دیکھا؟ اس کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے اس وقت؟ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ آج جو کیسز کے جو معلومات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑے چرچے ہیں اس وقت سائفر کیس کے، اور سائفر کیس کے فیصلہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے سنانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم چیز جو آج سماعت کے اندر ہوئی کہ عمران خان صاحب ایک مخصوص جالی کے پیچھے تھے، اب کہہ سکتے ہیں کہ سلاخوں کے پیچھے تھے، اور انہیں اپنے وکلاء کے ساتھ ملنے یا پھر جو باقی لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے انٹریکشن کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ فردر اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور جو عرصے سے کوٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں موجود ہے ثاقب بشیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ایک تو ویلکم ہمارے شو میں، جی ٹی وی کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ آج بڑے غیر معمولی حالات تھے، وہاں پر ایک عدالت لگائی گئی جو کہ جیل کی ہی ایک حصے میں لگائی گئی، کیا آپ کے پاس اوتھینٹک سورسز سے انفارمیشن ہے؟ کیا معاملات حالات تھے وہاں پر؟ ایک تو بہت شکریہ آپ کا۔ آج کی جو سماعت تھی جیل میں، ظاہر سی بات ہے یہ سماعت جو ہے وہ خفیہ رکھی جا رہی ہے جی، تو وہاں جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ 15x15 کا ایک کمرہ تھا جہاں پہ یہ آج سماعت ہوئی جی، اور اس میں ایک تو جو انٹرسٹ تھی جہاں جو باہر سے لوگ گئے، جج گئے، پراسیکیوشن یا پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ گئی، اور دوسری طرف کا ایک راستہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تھا کہ جو جیل سے آ رہا تھا، لیکن وہ اس کمرے کے کونے تک پہنچ رہا تھا جہاں پہ آگے جالی لگی ہوئی تھی، اور اس جالی کے دوسری طرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی تھے، اور اندر سائڈ پہ یہ پراسیکیوشن جج اور جو ہے وہ لیگل ٹیم جو ہے وہ موجود تھی۔ عمران خان نہیں بولے، تقریباً 1 گھنٹہ یہ سماعت جاری رہی۔ شاہ محمود قریشی تھوڑا سا بولے، اگرچہ وہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ میرے وکلاء سے نہیں ملنے دیا جا رہا، فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، کوئی ڈسکشنز کرنی ہوتی ہیں، کوئی لیگل جو معاملات ہیں ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں عمران خان نہیں بولے۔ اور میرے لیے یہ حیران کن ہے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم نے کوئی ایسا آبجیکشن ریز نہیں کیا کہ جو عمران خان کی وہاں پہ کنڈیشن کے حوالے سے اور بیٹر کلاس سہولیات ان کی سیکورٹی کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو ان کی اہلیہ ہیں ان کی جانب سے ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے جی، تو ایسی کوئی ریٹن میں یا وربل کوئی وہاں عدالت کے سامنے یہ معاملہ نہیں رکھا گیا، نہ عمران خان صاحب جو ہے بولے ہیں اور نہ ہی ان کی لیگل ٹیم نے رکھا ہے۔ تو یہ ایک حیران کن بات تھی، کیونکہ جو جج ہیں ابو الاسناد صاحب یہ موسٹ ریلیونٹ پرسن ہے کہ ان کی کسٹڈی میں ہے اس وقت عمران خان، بالکل، اگر وہ اڈیالہ جیل میں موجود تھے، اگر ان کے سامنے کوئی بھی چیز رکھی جاتی تو ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا اٹک جیل میں 1-2 چیزیں تھیں عمران خان صاحب کی جانب سے عدالت کے سامنے رکھی گئی تھی، تو ان کو ایڈریس کیا ابو الاسناد صاحب نے، تو ان کے سامنے یہ چیز رکھی جاتی تو وہ ایڈریس کر سکتے تھے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن نہ ہو۔ دوسرا جو معاملہ 1 گھنٹے کی یہ سماعت ہوئی، اور اس میں 2 اپلیکیشنز تھیں پراسیکیوشن کی، ایک جو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم عمران خان صاحب کی طرف سے کاپیز تقسیم ہونی ہوتی ہیں جو جیل اس کے حوالے سے جو چلان وغیرہ جمع ہوا ہے، تو وہ کاپیز تقسیم نہیں ہوئی۔ 9 اکتوبر تک یہ ارجن ہوئی ہے سماعت۔ اچھا، اس میں ارجنمنٹس اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ جیل سماعت کے خلاف عمران خان صاحب کی جو ایک درخواست ہے وہ ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ محفوظ ہے، وہ فیصلہ آنا ہے، تو پھر جو ہے وہ فردر اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آج جو جیل کے غیر معمولی حالات ہیں عدالتی تاریخ میں، اس طرح کے حالات یا اس طرح کا ٹرائل آپ نے پہلے بھی کوئی سنا یا دیکھا؟ اس کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے اس وقت؟ ٹرائل تو ہوتے ہی رہتے ہیں، پولیٹیکلی جو ہوتے ہیں پریزنرز ان کے بھی، اور
دوسری طرف دہشت گردوں کے بھی جن میں زیادہ خطرہ ہو کہ ان کو جیل لائیں گے تو کوئی اٹیک، کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے، سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، تو ان کے ٹرائلز بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی کہ عمران خان جب ہم نے دیکھا اپریل 2022 کے بعد سے لے کر ابھی ریسنٹلی 5 اگست تک ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں 20 کیسز بنے، اور 20 دفعہ انہوں نے اسلام آباد کی تقریباً سیشن کورٹ، جو اسپیشل کورٹس ہیں، ہائی کورٹس میں انہوں نے درخواستیں دی کہ مجھے ایگزیمپٹ کیا جائے، مجھے سیکیورٹی کا ایشو ہے. لیکن اس وقت پوری اسٹیٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم ہر قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، اور وہ اس وجہ سے آتے بھی رہے. اور عدالتیں بھی ان کو ایگزیمپٹ نہیں کرتی رہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی. آئی جی صاحب کہتے تھے، انتظامیہ کہتی تھی، سارے وہ آتے بھی رہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد کیونکہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی مطلب چھپے ہوئے ہیں، کوئی جیلوں میں ہے، کوئی لیڈیز ہوں، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، ان کی سوشل میڈیا جو ٹیمیں ہیں، کوئی اے ٹو زی کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر نہیں آتا، صرف وکلا ہیں. بالکل ایسے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے. اور 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب 5 اگست تک جب تک ابھی جیل نہیں گئے تھے تو وہ عدالتوں میں آتے تھے، تو ان کے ساتھ صرف وکیل ہوتے تھے، 15 20 25 30 وکیل ہوتے تھے. اس کے علاوہ کوئی کارکن نہیں ہوتا تھا. مطلب اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی بنسبت سچویشن زیادہ ایزی ہو گئی کہ ایسی کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں تھا. معاملات کو کنٹرول کرنا تو آسان ہو گیا. اب جو بظاہر لگتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں لایا جا رہا، اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی. کوئی میری نظر میں کوئی سیکیورٹی کا کوئی ایسا تھریٹ جو ہے ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. اور یہ خفیہ رکھنے سے اس کے جو فیئر ٹرائل کے جو تقاضے ہیں ان پر جو ہے وہ فرق سوالات اٹھتے ہیں. دنیا جو ہے وہ ایک جدت کی طرف جا رہی ہے. وہ اپنے تمام ٹرائلز پوری ورلڈ وائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنے ٹرائل ہوتے ہیں یورپ میں اور بھارت میں، سارے جو ہے پروسیڈنگز لائیو دکھائی جاتی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے قانون میں لکھا ہوا ہے، تو جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تو جو سینسٹیو نیچر کی انفارمیشن ہے آپ اس کی حد تک اس کو ان کیمرہ کر دیں. وہ بھی آپ عدالت میں کریں. جیل میں جس طرح عمران خان صاحب کو آج لایا گیا، میرے لیے تو حیران کون ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو وہ جو ایک جیل کی عدالت ہے اس عدالت کے اندر بھی نہیں لایا گیا، ایک جالی لگا دی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان پہ ایک چارج ہے، اور وہ چارج کوئی دہشت گردی کا نہیں ہے، وہ چارج کوئی ان پہ مرڈر کا نہیں ہے، وہ چارج ان پہ جیسا بھی ہے ان کو سزا، جو بھی ٹرائل ہوگا، جو بھی سزا بنتی ہے وہ ان کو ملے گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو مزید بہتر ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک آرڈر دیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس میں ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہوگی، اوپن ٹرائل اوپن پروسیڈنگز ہوں گی. صرف سینسٹیو نیچر کی جو انفارمیشن یا پروسیڈنگ ہوگی وہ ان کیمرہ ہوگی. تو یہی جو جج ہیں خصوصی عدالت کے، ان کو میرا یہ خیال ہے کہ جیل ٹرائل کی بجائے عدالت میں ٹرائل کرنا چاہیے، اور اس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. جہاں پہ سینسٹیو نیچر کی انفارمیشن، کوئی آرگومنٹس ہوں، اس کو آپ جو ہے وہ خفیہ رکھ لیں، ان کیمرہ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو اوپن کریں تاکہ فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس، اور جو سوالات اٹھتے ہیں وہ سوالات نہ اٹھیں. اچھا، یہ جو جالی کے پیچھے رکھنے والا واقعہ آپ نے کہا ہے کہ اور خفیہ ٹرائل کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا ایک مقصد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کو مزید زچ کرنا یا تضحیک کا ایک نشانہ بنانا بھی ہو سکتا ہے کہ جی دیکھیے جی ہم آپ کو کیسے مطلب اس حالت پہ بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ ڈیل وہ نہیں کر رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں، ان کے وکلاء اور سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل بھی نہیں کر رہے، ڈیل شاید ہو بھی نہیں پا رہی. تو ان خبروں میں کتنی تقویت آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کو مزید تضحیک کا نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہو؟ بظاہر تو یہی مطلب بظاہر لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی جو سچویشن جو سامنے نظر آئی ہے تو بظاہر تو لگتا تو یہی ہے کہ اس کا ایک اثر ان پہ ہو. ڈیل کا تو کوئی ابھی تک جتنی میں نے، کیونکہ اٹک جیل میں عمران خان رہے، اڈیالہ جیل میں رہے، تو ہم اپنے جو انڈیپینڈنٹ ہمارے سورسز ہوتے ہیں تو ان سے میں نے بات کی، کہیں پہ کوئی ایسی چیز ابھی تک جو ہے وہ دستیاب نہیں کہ کہا جائے کہ کوئی ڈیل کا پروسیس چل رہا ہے یا ڈیل کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے یا عمران خان نے کوئی ڈیل کرنے کے حوالے سے وہ کچھ سوچ رہے ہیں. انہوں نے ڈینائی کیا، انہوں نے کہا مجھ سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا اور کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی. اچھا، ایک اور بات کہ آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں نے اسپیسیفکلی جو سورسز تھے
ہمارے ان سے پوچھا کہ عمران خان کس حالت میں تھے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اٹک جیل میں جس طرح سماعتوں میں آتے تھے وہ ایک روٹین میں ایک نارمل حالت میں تھے، وہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک غیر معمولی سچویشن جو ہے. شیو بڑی بھی تھی کیا؟ میں یہ نہیں آئیڈیا کہ کیا صورتحال. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شیو بڑی ہوئی تھی، باقی ان کی کنڈیشن جو ہے وہ پہلے کی طرح ہی تھی. اچھا ایک چیز اب آگے اس سائفر کیس میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ سزا سنانے کی تیاری کی خبریں آ رہی ہیں اور لیگل ٹیم کی طرف سے بھی آج دعویٰ کیا گیا، جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، انہوں نے مینشن کیا کہ بڑے افسردہ لہجے میں آج انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جی ہمیں قانون پر اور انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو بہت جلد ہمیں لگتا ہے کہ یہ سزا سنا دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے اس ٹرائل کو دیکھ کر کہ بہت جلد خان صاحب کو سزا سنائی جا سکتی ہے سائفر میں؟ میرا نہیں خیال کہ بہت جلد سزا ہو جائے گی، کیونکہ کچھ لوگ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک تو کہ بہت جلد جو ہے وہ یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا. اور دوسرا جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 14 سال سزا اور سزائے موت، مجھے دونوں چیزیں نہیں لگتی. پہلی پہ اگر ہم بات کریں، جو توشہ خانہ کا کیس تھا اس میں صرف 2 گواہ تھے اور اس توشہ خانہ کے کیس کو بھی کنکلوڈ ہوتے کافی ٹائم لگ گیا. لیکن اس میں 28 گواہ ہیں. 28 گواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ آئے گا، وہ روسٹم پہ آئے گا، وہ اپنی ایک پوری جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کرائے گا، اور وہ دونوں طرف ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز بھی موجود ہوں گے، عمران خان کے وکیل بھی موجود ہوں گے. ریکارڈ کرائے گا، پھر اس پہ جرا ہوگی. جرا جو ہے وہ عمران خان کے وکلا کرتے ہیں اور 1 by 1 ایک بندے پہ جرا مطلب الگ الگ دوسرے پہ، پھر 28 لوگوں پہ جرا ہوگی. اور یہ جو جتنے گواہ کسی بھی کیس میں زیادہ ہوں وہ بہت لمبا چلتا ہے، جو ہے لینتھی پروسیس ہوتا ہے، لمبا چلتا ہے. اور یہ کیس ہے، اور ایک اور میں خبر آپ کو دے دوں کہ یہ کیس روزانہ کی بنیاد پر بھی نہیں چلے گا. آج جس طرح 4 اکتوبر ہے تو 9 اکتوبر کی تاریخ پڑی ہے، تو نیکسٹ میرا خیال ہے 15، 16 یا 18 کی پڑے گی. اس طرح مطلب اس ماہ میں ایک 2 یا 3 تاریخیں ہوں گی مزید سائفر کی ٹرائل کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ بہت جلدی ہو جائے گا، یہ مجھے جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا. بڑا ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ 10، 14 اور سزائے موت میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ 2 قسم کے چارجز ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی سائفر آپ نے اپنے پاس رکھا، یہ آپ نے اس کے وائلیٹ کیا، پھر آپ نے اس کا مس یوز کیا، یہ آپ نے وائلیٹ کیا، پھر آپ جو آپ نے کنٹینٹ اس کے سامنے لائے، یہ الگ وائلیشن ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی. تو یہ مختلف جو دفعات لگی ہوئی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان میں جو ہر ایک دفعہ میں سزا ہے 2 سال کی ہے، تو وہ کنکرنٹ اگر سزائیں 3 دفعات میں ہو جائیں تو وہ اکٹھی چلنی ہوتی ہیں، تو 2 سال کی سزا کاٹنی پڑتی ہے. اسی طرح ایک جو ان پہ دفعہ لگی ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب نے جو سائفر پبلک میں جتنی بات بھی کی، اس سے جو غیر ملکی طاقتیں ہیں یا دوسرے ممالک ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں، انہوں نے کچھ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف اس سے ہیلپ لے کر کوئی پراپوگنڈا کیا ہو، کوئی ایکشن لیا ہو، یا عمران خان کا کوئی ڈائریکٹ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں اس سائفر کے تناظر میں ان کا کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ پکڑی گئی ہو، اس کا کوئی ثبوت ہو. تو یہ 2 چیزیں اگر ہوں تو پھر 10، 14 سال اور سزائے موت والا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے. اور میری اطلاع کے مطابق اس قسم کی چیز ابھی تک ثبوت نہیں ہے ایسا کوئی، کیونکہ یہ بات کرنا تو آسان ہے جی اس نے یہ کر لیا، بیان بازی نہیں. آپ نے کورٹ کے سامنے ریکارڈ کے مطابق اور وہ اتھینٹک ریکارڈ کے مطابق آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے. اور جو پہلے والی دفعات ثابت ہو رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب کے خلاف سب سے بڑے جو گواہ ہیں وہ اعظم خان ہیں، اور پھر اسد مجید ہیں یا سہیل محمود سیکرٹری خارجہ تھے. تو اعظم خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. آگے چل کر جب اعظم خان سٹیٹمنٹ دینے آئیں گے، اگر اعظم خان یہ کہہ دیتے ہیں کہ 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہے میری مرضی کے بغیر اور پریشر میں لیا گیا، تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہوگا اس کیس کے لیے اگر وہ کہہ دیتے ہیں. کیونکہ 164 کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی جو ادیبیہ پیپر ملز جو کیس ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا، لاء میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے. اس پروسیجر کو اگر اڈاپٹ نہیں کیا جاتا اور بندہ یہ کہہ دیتا ہے کورٹ کے سامنے آ کے کہ یہ اڈاپٹ بھی نہیں کیا گیا اور مجھے زبردستی یہ بیان لیا گیا، تو پھر یہ ہے کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا پروسیکیوشن کے لیے اور عمران
خان صاحب جو ہے ان کی فیور میں یہ چیز جائے گی، لیکن اگر وہ اپنے بیان پہ قائم رہتے ہیں تو پھر جو ہے سزا کچھ نہ کچھ عمران خان صاحب کو ہو سکتی ہے، کیونکہ موسٹ ریلیونٹ پرسن وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایف آئی اے یہ کہتی ہے کہ سائفر امریکہ سے وزارت خارجہ میں آیا اور وزارت خارجہ سے جس آفس سے ہوتا ہوا پرائم منسٹر آفس میں پہنچا اور پرائم منسٹر آفس میں پرائم منسٹر کے پاس پہنچا. یہ پوری چین موجود ہے. وہ کہتے ہیں اسی چین سے یہ سائفر کی کاپی واپس آنی تھی، لیکن یہ واپس نہیں آئی، کہیں کوئی ثبوت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اعظم خان صاحب سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایک مقدمہ درج ہے ان کی گمشدگی کے بارے میں کہ آپ اتنا عرصہ کہاں رہے ہیں، اور اس دوران اگر 164 کی اسٹیٹمنٹ کا ذکر آتا ہے تو کیا عدالت کو یہ نہیں لگے گا کہ انہوں نے زبردستی اٹھا کے یا کسی طرح سے اغوا کر کے یا زبردستی اسٹیٹمنٹ لی گئی، کیونکہ مقدمہ بھی درج ہے. اس نقطے کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اعظم خان صاحب پر جو جرا ہوگی نا وہ انتہائی اہمیت کی عامل ہے. اس میں یہ سارے سوالات آئیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات آئیں گے، اور سب سے بڑا سوال یہ بھی آئے گا جو عمران خان کے وکلاء نے اٹھایا کہ جو سائفر کی حفاظت ہے وہ کرنا جو ہے وہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہے ان کا اور ان کے آفس کی یہ رسپانسبلٹی تھی، میری نہیں تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک دو انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس تھا یا ان سے جو ہے وہ کہیں پہ گم ہو گیا، اس قسم کی وہ بات جو ہے وہ کر چکے ہیں. لیکن ریکارڈ پہ وہ یہی سٹانس لے رہے ہیں کہ سائفر ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا جو ہے پرنسپل سیکرٹری یا ان کے آفس کی ذمہ داری تھی، پرائم منسٹر کی ذمہ داری نہیں تھی. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ 10 12 یا 14 سال کی سزا نہیں ہوگی، 2 یا 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے؟ 2 3 یا 5 سال کی ہو سکتی ہے. وہ بھی ختم ہو جائے گی؟ نہیں بالکل. وہ تو اب دیکھیں جو سابق پرائم منسٹر نواز شریف ان کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی، اور جو مریم نواز ہیں ان کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی. تو ان کی سزا تقریباً 2 یا 2.25 ماہ کے بعد اس میں ان کی ضمانت جو ہے وہ ہو گئی اور ان کی ضمانتیں ہو گئی. تو یہ ایک روٹین کا میٹر. اگر 5 سال کی بھی سزا ہوتی ہے، 7 سال کی بھی ہوتی ہے، تو عمران خان صاحب کی 2 یا 2.5 ماہ میں زیادہ سے زیادہ ضمانت ہو جائے گی. جس طرح ابھی توشہ خانہ کیس میں آپ نے دیکھا کہ 1 ماہ کے بعد ہوئی ہے، تو 1.5 ماہ کے بعد ہو جائے گی. نااہلی آپ کو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے الیکشن اور الیکشن سے پہلے یا الیکشن میں خان صاحب نظر آ رہے ہیں؟ کیسز کی تفصیلات اور معلومات کیونکہ آپ سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ کم لوگ ہی جانتے ہوں گے، بہت سارے کیسز ہیں. اچھا، نائلی جو ہے وہ مجھے تو ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب آپ یہ لے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر فرض کریں باہر آ بھی گئے تو وہ الیکشن میں خود جو ہے وہ نہیں لڑ سکیں گے، اپنی پارٹی کو لڑا سکیں گے. کیونکہ نائلی ختم اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ ان کی جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. وہ اپیل اگر ہم بات کریں اکتوبر 4 ہے تو نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری یہ 3-4 منتھ میں الیکشن ہونے ہیں. اگر ان 4 ماہ میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان 4 ماہ میں ہائی کورٹ کی اپیل جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا مجھے نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک تو نااہلی ان کی رہے گی اگر وہ باہر آ جائیں تب بھی باقی کیسز میں ضمانت کر کے، اور دوسرا جو چیئرمین شپ کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن میں وہ بھی جا سکتا ہے عمران خان صاحب سے. اگرچہ ان کے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل جو ہے وہ لڑیں گے، جنگ لڑیں گے، کیس لڑیں گے، لیکن میری نظر میں ان سے یہ چیئرمین شپ جا سکتی ہے اس بنیاد پر کہ کیونکہ ان کی سزا کا اثر موجود ہے اور اسی وجہ سے وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے ان کی نائلی ہے، تو چیئرمین شپ جا سکتی ہے ان کی. اور دوسری جو بات آپ نے کی کہ عمران خان کے خلاف کیسز کی، اسلام آباد کی حد تک تو عمران خان کے خلاف وہ 9 کیسز میں ان کو ریلیف مل گیا، ابتدائی ریلیف ضمانتیں بحال ہو گئی. اور یہ 9 کیسز ایک آدھ کے علاوہ جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو ضمانت کنفرم نہ ہو، میرٹ پہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، ہوتی رہے گی. اب 2 کیسز ہیں ان کے، القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ نیب کیس، ان میں 9 اکتوبر کو کیسز لگے ہوئے ہیں. اگر تو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے ہائی کورٹ کو کنونس کر لیتی ہے کہ ہمیں 9 میں جو ریلیف جس قسم کا ٹیکنیکل ریلیف دیا ہے ان 2 میں بھی دے دیں، تو اسلام آباد کی حد تک تو پھر سائفر میں اگر ضمانت ہوئی تو پھر اسلام آباد کی حد تک ان کی کسی میں گرفتاری نہیں ہو سکے گی اسلام آباد کی حد تک. لیکن لاہور میں بتایا جاتا ہے کہ لاہور میں جو 9 مئی کے کچھ مقدمات ہیں اور کچھ اور مقدمات ہیں جو عدم پیروی خارج ہوئے، ان کی ضمانتوں کا ابھی معاملہ جو ہے ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. وہ اگر پینڈنگ رہے یا ان میں سے اگر کوئی ریلیف مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ یہ ہے کہ وہ گرفتاری کسی بھی کیس میں گرفتاری ڈال سکیں گے. اچھا، 9 کیسز میں انہوں نے پٹیشن دائر کر دی، ضمانتیں بحال ہوگی. 2 کیسز میں انہوں نے پہلے ضمانتیں بحال کرنے کے لیے
اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست نہیں ڈالی. یہ کیا اسٹریٹجی آپ کو لگتی ہے کہ 9 بحال کرا لی ہیں اور 2 پہ انتظار کیا گیا اور پھر اب 2 کے لیے اپلائی کیا گیا کہ ان کی بھی ضمانتیں بحال کی جائیں؟ کیا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اگر 9 ہو گئیں تو پھر ان کو کریں گے، کیونکہ دونوں الگ الگ خارج ہوئی تھیں الگ الگ وقت میں؟ تو اس اسٹریٹجی کے پیچھے آپ کو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ہے بیوقوفی ہے. اچھا، بالکل. یہ تو مطلب میں نے کئی دفعہ یہ لکھا بھی، بطور رپورٹر ہم نے تو لکھنا ہر چیز رپورٹ کرنی ہوتی ہے، وہ کسی کے حق میں جائے کسی کے خلاف جائے. صحیح. تو یہ تو 10 اگست کو جس دن ان کی ضمانتیں خارج ہوئی تھیں احتساب عدالت سے، نیب سے، تو میری اس دن سے لے کر آج تک جو نیب کے ذرائع ہیں ان سے میرا رابطہ ہے جی، تو وہ یہی چیز کنفرم کر رہے ہیں کہ جس دن خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت ہوگی اگلے لمحے ہم ان کو وہیں سے گرفتار کر لیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی نیب کے کیس میں عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو 1 ماہ کے لیے تو ان کی ایلیجیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ ضمانت دائر کر سکیں. 1 ماہ کا ریمانڈ ہے، فزیکل ریمانڈ ہے، اس کے بعد وہ ضمانت دائر کر سکیں گے، اس کے بعد پھر لگے گی اور اس کے بعد معاملات آگے ہوں گے. تو یہ 1.5-2 ماہ کا جو وقت ہے وہ لگ جائے گا. 10 اگست سے لے کر کل جو ہے وہ انہوں نے دائری کی ہے 3 اکتوبر کو. تو میرے لیے ویسے حیران کن ہے. میری اس دوران تقریباً پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو ان 2 کیسز کو نہیں دیکھ رہی تھی ان لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے ایگری کیا، 100% ایگری کیا کہ آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں یہ چیلنج کرنی چاہیے تھی. اور وہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ کیوں نہیں چیلنج کی. اور کچھ جو لیگل ٹیم کے دوست تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دائر کی ہوئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک جنرل نیچر کی ایک اپلیکیشن کوئی پٹیشن ڈالتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ ہمارے جتنے، کیونکہ ہم گرفتار ہو گئے تھے خان صاحب تو ان کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے ان تمام کیسز میں ان کی گرفتاری کے بعد جو عدم پیروی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں ان کو بحال کر دیا جائے. اور اس قسم کی جو ہوتی ہیں پٹیشنز جو ہے وہ ایکسیپٹ بہت کم ہوتی ہیں. جب 9 ضمانتیں انہی دنوں میں انہوں نے چیلنج کر دی تھی ان فیصلوں کو، تو یہ 2 بھی چیلنج کی جانی چاہیے تھیں. کوئی وجہ نہیں تھی کہ 2 انہوں نے پینڈنگ رکھی. کس بات کا انتظار تھا؟ فرض کریں کہ ان 9 میں ان کی جو پٹیشنز تھیں وہ ہائی کورٹ سے خارج ہو جاتی جو ریویژنز تھیں، اگر خارج بھی ہو جاتی تو کیا تھا، سپریم کورٹ چلا جانا تھا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ 10 اگست سے لے کر 3 اکتوبر تک ان 2 ضمانتوں کو پینڈنگ رکھنے کے پیچھے کوئی وجہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی. مطلب یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی ٹیم کی پھر نااہلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یا دھیان نہیں دیا یا بھول گئے، کیا ہوا؟ میرا یہ خیال ہے کہ قانونی ٹیم کو آپ جو ہے ناراض کرا دیں گے. مجھ سے پہلے سچی بات سے کوئی ہوتا ہے پہلے ہی وہ کہتے ہیں یار جو بات ہو آپ پبلکلی نہ لکھا کریں، بتا دیا کریں. اچھا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم کیا کہیں، لیکن ہم تو نہیں کہہ سکتے. جو بھی وکلا ہیں ظاہر سی بات ہے وہ آتے ہیں، ہر پیشی پہ آتے ہیں، وہ پیش بھی ہوتے ہیں، اس کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپڈیٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں. نائلی تو مطلب تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ شاید انہوں نے کچھ اور سوچا ہوا ہو، یہ مطلب اپنی کوئی اسٹریٹجی انہوں نے رکھی ہو ڈیفینیٹلی، لیکن اسٹریٹجی تھی کوئی مطلب وہ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں ایک چیز لاجک کی سمجھ آتی ہے کہ چل 9 اگر آپ کو امید ہے کہ 9 بحال ہو جائیں گی تو یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ باقی 2 بھی ہو جائیں گی. تو اس کو بھی اگر ابھی تک کر دیا جاتا تو آج کل میں وہ بھی کنفرم ہو جاتی. اور سائفر فرض کریں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9 اکتوبر کو سائفر کی ضمانت لگی ہوئی ہے. اس دن ہوپ فلی اس کا جو آرگومنٹس ہیں کنکلوڈ ہو جائیں گے اور میں بھی 1-2 روز میں فیصلہ آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن اسی روز کو اب یہ 2 کیسز لگے ہوئے ہیں. اب ان میں نوٹس ہوتے ہیں یا فردر جو بھی ہوتا ہے وہ پتہ چلے گا. نوٹس ہوں گے نیب کو، کیونکہ نیب کو نوٹس نہیں ہوئے. وہ نوٹس 2-4-5 دن میں ہو گئے، پھر نیب ایک دفعہ آئے گا شاید، کیونکہ بغیر نوٹس کے مجھے نہیں لگتا کہ ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے گی. اگر فرض کریں آپ کے 11 اکتوبر کو عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت منظور ہو جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہائی کورٹ سے تقریباً 75% کی ضمانت ہو جائے گی. اگر منظور ہوتی ہے تو یہ جو 2 بیلیں پینڈنگ ہوں اس دوران نیب اگر گرفتاری ڈال دے خان صاحب کی تو پھر تو معاملہ ان کی ویسی غیر مؤثر ہو جائیں گی، وہ ضمانتیں غیر مؤثر ہو جائیں گی. تو وہ جو 10 اگست سے لے کر انہوں نے آج تک انتظار کیا ان کا نقصان تو ہو گیا نا. ہوگا، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیے، تو بڑا اچھا کلیئر ہو گیا پوائنٹ. اس پہ آج آپ کو پتا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نیب کے 2 کیسز ہیں، باقی 9 میں اپلائی کیے تو ان میں بھی اپلائی کرنی چاہیے تھی اور ابھی تک معاملہ حل ہو جاتا. آپ کا ایک ٹویٹ ہے تقریباً 2-2.5 ماہ سے پن ہے، اس میں آپ نے یہ سارا منظرنامہ، ساری منظر کشی کی ہے. یہ تجربہ
تھا آپ کا انفارمیشن تھی یا آپ نے اپنا انالیسس اتنا اسٹرانگ کیا تھا کیونکہ اس ٹویٹ کے عین مطابق چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ یہ مکمل جو ہے وہ ایکسپیرینس ہی تھا. مطلب ایک تو یہ ہے کہ کچھ حالات بتا رہے ہوتے ہیں, ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, جج کا جو ماحول ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جج صاحب کیس کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے, پراسیکیوشن کیا سوچ رہی ہے, ان سے بھی بات ہوتی ہے. پھر ایکسپیرینس بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ ایز اے کورٹ رپورٹر کے معاملات کس طرف جائیں گے. اب نیکسٹ جو ہے وہ پتہ کون سا جو ہے وہ اس میں کھیلا جا سکتا ہے. تو اس ایکسپیرینس کی اور انفارمیشن کی اور حالات و واقعات دیکھ کے وہ میں نے لکھا تھا. بلکہ اس ٹویٹ کے نیچے میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حالات, واقعات, ایکسپیرینس اور سارا کچھ ملا کے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہوگا اور اس طرح جو ہے معاملات آگے بڑھتے جائیں گے. اور وہی تقریباً آلموسٹ ظاہر سی بات ہے 100% تو وہ ہمارے 19-20 ہو جاتا ہے, 19-20 ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب اس دن پتہ چل گیا تھا کہ یہ اب ہونا ہی ہونا ہے. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت اچھی اور زبردست قسم کی گفتگو ہوئی. ناظرین, جو چیزیں لیگل تھیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھیں. ثاقب بشیر صاحب نے تمام تر معلومات ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ قمر میکن کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.